بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 31 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مستقلات عقلیہ کی بحث کے آخری حصے کو۔ کل ہم نے جو توضیح بیان کرنا شروع کی تھی، البتہ وہ توضیح اس اعتبار سے تھی کہ ہماری جو گزشتہ مستقلات عقلیہ کی جتنی بھی بحث تھی ان کے بارے میں مصنف خلاصہ پیش فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس مقام پر بھی حسن و قبح عقلی کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے حسن و قبح شرعی کے حوالے سے گفتگو نہیں کی جاتی، چاہے وہ علم کلام کی کتب ہو یا علم اصول کی ہوں، اس لیے کہ جہاں پر بھی حسن و قبح عقلی ثابت ہوگا گویا کہ وہی حسن و قبح شرعی ہوتا ہے، لہذا الگ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کہا تھا کہ چونکہ ہم نے ملازمہ کو ثابت کیا اور ملازمہ کی بات کو دیکھ یا اس کے علاوہ دیگر ہماری آباس کو دیکھے تو ساری کی ساری حقیقت میں ایک ہی شمار ہوتی ہے، ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ البتہ صاحب وصول اس بات کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ملازمہ ثابت نہیں ہے۔ ملازمہ ثابت کیوں نہیں ہے؟ مصنف پہلے ان کی بات کی توجیہ فرماتے ہیں کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ چونکہ اصولی حضرات وہ تمام کے تمام احکام عقلیہ ملازمہ کے قائل ہیں، لہٰذا میں منکر ہوں، لیکن مصنف نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم فقط ان احکام عقلیہ میں ملازمہ کے قائل ہیں کہ جہاں پہ تطابق آراء عقلاء ہوتا ہے، نہ کہ تمام کے تمام آباس عقلیہ میں۔ آج اسی سے آگے ایک مربوط نقطہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی احکام عقلاء جو عقلاء عالم سے صادر ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ملاک رکھتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی معیار پایا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی معیار کے کوئی بھی عاقل جب کسی چیز کا حکم دیتا نہیں ہے۔ البتہ جو ملاکات ہوتے ہیں یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کبھی اس کا ملاک جو ہے وہ کمال اور نقص شخصی ہوتا ہے یا مصلحت و مفسدہ شخصی ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے پہلا سبب بیان کیا تھا، مطلب کبھی اس کا ملاک یہ ہوتا ہے، کبھی کبھار فرماتے ہیں اس کا ملاک کمال و نقص نوعی ہوتا ہے، یعنی ایک شخصی نہیں ہوتا بلکہ تمام کے تمام انسان کو برابر طور پہ حاصل ہوتا ہے اس کا کمال یا اس کا نقص، یا اسی طرح اس کا جو مصلحت ہوتی ہے اس کا مفسدہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نوعی ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کبھی اس کا جو ملاک ہوتا ہے وہ خلقت انسانی ہوتا ہے، کبھی انفعالات انسانی، کبھی عادات انسانی، جو تمام کے تمام اسباب نے گزشتہ بیان کیے تھے، یعنی یہ سارے کے سارے ملاکات بنتے ہیں کسی چیز کے حکم عقلی کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام ملاکات میں سے ہماری جو بات ہے وہ صرف اور صرف مصلحت و مفسدہ نوعی اور کمال و نقص نوعی کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ملاکات ہیں وہ سارے کے سارے ہماری بحث سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات، اسی طرح فرماتے ہیں کہ شارع کی طرف سے جتنے بھی احکام صادر ہوتے ہیں وہ بغیر کسی استثناء کے ملاک رکھتے ہیں، یعنی ان میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اوامر و نواہی مولوی ہوں یا ارشادی ہوں، یعنی جس طرح کے بھی امر و نہی شارع کی طرف سے آ جائے، فرماتے ہیں جتنے بھی احکام ہیں وہ بغیر کسی استثناء کے ہر ایک حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ملاک موجود ہوتا ہے۔ بعض اوقات کبھی وہ ملاک شخصی ہوتا ہے، کبھی وہ ملاک نوعی ہوتا ہے، البتہ اس میں کیا ہے؟ شارع مصالح و مفاسد واقعیہ کو مد نظر رکھتا ہے، کسی مصلحت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہیں امر دے رہا ہوں، کسی مفسدہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں تمہیں نہیں کریں، کسی نہ کسی ملاک کے تحت، کسی نہ کسی معیار کے تحت جتنے بھی احکام شرعی ہمارے پاس آتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ملاک بہرحال موجود ہوتا ہے، اور ملاک دو طرح کا ہے، کبھی حکم شارع ملاک نوعی ہوتا ہے اور کبھی یہ ملاک شخصی ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح واجبات میں ملاک پایا جاتا ہے اسی طرح محرمات میں بھی ملاک پایا جاتا ہے۔ شارع کہتا ہے نماز پڑھو، نماز کیوں پڑھو؟ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ بیان کرتا ہے، معیار بیان کرتا ہے، چونکہ معیار یہ ہے اس لیے واجب ہے۔ شراب کو حرام قرار دیا، کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ ملاک پایا جاتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شارع کی طرف سے ہمارے پاس اوامر و نواہی آتے ہیں، جتنے بھی واجبات و محرمات آتے ہیں، فرماتے ہیں ان میں موجود جو ملاک وہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر پاتی، یعنی ایسا ملاک ہوتا ہے کہ عقل کے لیے اس کا ادراک کرنا آسان نہیں ہوتا، یعنی بعض تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ادراک تمام عقلاء کر سکتے ہیں، وہاں پہ تطابق آراء عقلاء ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت کے احکام میں جیسے واجبات و محرمات ایسے ہیں کہ جن میں انسان کی عقل جو ہے وہ ان ملاکات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جب عقل ہماری ادراک نہیں کر سکتی تو اپنی جانب سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے وجوب میں یہ ملاک پایا جاتا ہے، یا شارع نے شراب کو حرام قرار دیا تو اس میں یہ ملاک پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس بنا پر ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل صرف ان ملاکات کا ادراک کر سکتی ہے کہ جن کا تعلق نوع انسانی سے ہو، یعنی وہ والے مصالح اور وہ والے مفاسد ہماری عقل درک کر سکتی ہے کہ جو نوعی ہو، شخصی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ممکن ہے کہ شارع نے اس میں کوئی اور ملاک معتبر قرار دیا ہو کہ ہماری عقل جب اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اس صورت میں
اگر ہماری عقل کسی ایسے ملاک کا ادراک کر لیتی ہے کہ نماز واجب ہے تو اس بنا پر یہ ملاک پایا جاتا ہے، شراب حرام ہے تو اس میں یہ ملاک پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا حکم تمام عقلاء نہ لگائیں، فقط آپ کی عقل جو ہے وہ اس بات کا ادراک کر رہی ہو، فرماتے ہیں تو یہ ملاک شخصی ہوگا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس مقام پر حکم عقل اور حکم شرع ملازمہ ثابت ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کی عقل نے جو ملاک ادراک کیا ہو، شارع نے وہ اطلاق معتبر قرار نہ دیا ہو، اس مسئلے ممکن ہے 4 5 10 15 ملاقات پائے جاتے ہوں، آپ کی عقل نے 1 2 ادراک کیا لیکن شارع وہ معتبر قرار نہ دی ہو، لہٰذا ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ممکن ہے اس فعل میں زیادہ ملاقات ہوں، شارع مثال کے طور پہ کوئی اور ملاک مراد لے رہا ہو اور آپ کی عقل کوئی اور ملاک مراد لے رہی ہو، اس بنا پر فرماتے حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ثابت نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں اب ہماری بات ثابت ہوگی کس مورد میں؟ کہ وہ والا مورد کہ جہاں پہ ہماری عقل احکام شرعیہ کی یعنی واجبات و محرمات کے ملاقات کو درک نہیں کر سکتی، اس بنا پر حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ثابت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اب اس عدم ملازمہ پر ہمارے پاس 2 طرح کے امور متفرع ہوتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ جن افراد نے کہا تھا کہ ہماری عقل کے پاس اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کے حسن و خوب کا ادراک کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اللہ کے دین کو عقول انسانی ادراک نہیں کر سکتی۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کی تفسیر اور ہے، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، آج وہ مورد ہے کہ جہاں پہ انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام صادق نے جو فرمایا کہ دین خدا کو عقول انسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکتی ان تمام ملاقات کو جو دین خدا میں پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ شارع نے کسی اور ملاک کو معتبر قرار دیا ہو اور آپ کی عقل جو ہے وہ کسی اور ملاک کو سمجھی ہو، اس بنا پر حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ امر کس پہ متفرع ہوگا؟ اسی امر کے اوپر کہ جہاں پہ ہماری عقل جو ہے وہ ملاقات شرعی کو درک نہ کر سکے۔ اور دوسرا امر کیا متفرع ہوگا؟ دوسرا یہ امر متفرع ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی علماء امامیہ ہیں وہ قیاس فقہی کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، یعنی ایک موضوع کے حکم کا کسی دوسرے موضوع میں سرایت کر جانا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جیسے حرمت شراب کو ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے مسکر ہونا، چونکہ یہ نشہ آور ہے، اس نشہ آور ہونے کی وجہ سے شارع نے اس کو حرام قرار دیا۔ ہماری عقل اس بات کا ادراک کر لے اور ہم اس علت کو پکڑ کے کیا کہیں کہ چونکہ علت یہ شراب میں پائی جاتی ہے، اگر یہ علت کسی اور مقام پہ نظر آئے، مثال کے طور پہ فقہ آب جو میں نظر آئے، ہم کہیں چونکہ آب جو ہے وہ مسکر ہے لہذا یہ بھی کیا ہو جائے؟ حرام ہو جائے گی۔ اسی بنا پر یعنی ہم کیا کریں؟ ایک موضوع کے اندر جو حکم ثابت ہے اس کو اٹھا کے ہم دوسرے موضوع کے اندر بھی لاگو کر دیں، جس کو قیاس فقہی کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ شراب کی حرمت کا ملاک یہ نہ ہو کہ جس کو ہماری عقل نے درک کیا، بلکہ اس کا ملاک کوئی اور ہو کہ جس کو شارع نے معتبر قرار دیا، اس بنا پر قیاس ہمارے نزدیک حجت شمار نہیں ہوتی۔ مطلب یہ حکم استحسان کا بھی ہے کہ آپ بہتر تر چیز کے مطابق کسی چیز کے بارے میں حکم لگاتے ہیں، چونکہ وہاں پر بھی ہماری عقل اس ملاک کو درک نہیں کر سکتی، لہذا استحسان بھی ہمارے نزدیک حجت شمار نہیں ہوگا۔ بس کیا نتیجہ نکلا کہ جتنے بھی اخباری حضرات ہیں اور اصولی میں سے جو صاحب فصول ہیں، یہ افراد جو ملازمہ کے منکر ہیں، اگر تو ان کی مراد یہ ہو کہ مدرکات عقل کے تمام موارد میں ہماری عقل چونکہ ان ملاقات کا ادراک نہیں کر سکتی جو احکام شرعیہ میں پائے جاتے ہیں، فرماتے اس صورت میں ان کا کہنا صحیح شمار ہوگا۔ لیکن اگر فرماتے اگر یہ ہر مورد کی بات کریں کہ چاہے وہ تطابق عقلاء ہو یا نہ ہو، عقل نظری عقل عملی ہو، یعنی تمام کے تمام موارد کی بات کریں کہ جہاں پہ منکر ملازمہ قرار پاتے ہوں، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اخباریوں کا قول اور خود صاحب فصول کا قول بھی باطل شمار ہوگا۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے ممکنہ 4 طرح کی تفسیر آتی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ آخری تفسیر میں تسالم ممکن ہے اخباری اصولی کے درمیان، وہ یہی والی تفسیر ہے کہ اگر تو ان ملاقات کی بات کرتے کہ ہماری عقل جو ہے وہ ان ملاقات کا درک نہیں کر سکتی جو احکام شرعیہ واجبات و محرمات میں پائے جاتے ہیں، تو فابہا اخباری اور اصولی اسی ایک مقام پہ جمع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہ مراد نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کا یہ قول باطل شمار ہوگا۔ وَنُرِيدُ هَذَا بَيَانًا وَتَوْضِيحًا ہونا، اور مطلب یہاں پہ ہم مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کی، اور اپنی بات کو خوب طور خلاصہ مزید واضح کر کے آپ کے لیے بیان کر دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّ مَصَالِحَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَوْلَوِيَّةِ، جتنے بھی احکام شرعیہ مولویہ ہیں کہ التي هي نفسها ملاقات احکام شارع، کہ جن میں احکام شارع کا کوئی نہ کوئی ملاک بہرحال پایا جاتا ہے، کہ لا تندرج
تحت ضابط نحن ندرکہ بعقولنا، کہ جو کسی خاص قاعدہ کلی کے تحت، کسی نوعی قاعدے کے تحت وہ مندرج شمار نہیں ہوتے کہ جس کو ہماری عقل بھی درک کر سکے، چونکہ ہماری عقل جو ہے وہ امور نوعیہ کا ادراک کر سکتی ہے، ان ملاقات کا ادراک نہیں کر سکتی کہ جو کہ شارع نے خاص بغیر کسی قاعدہ کلی کے بیان کیے ہوں۔ اس لیے فرماتے ہیں اذ لا یجب فیہا ان تکون ہی بعینہا المصالح العمومیہ المبنی علیہا حفظ النظام العام و ابقاء النوع التی ہی، یعنی اس میں واجب و ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری بعین ہی وہی مصالح عمومیہ ہوں کہ جس کے اوپر نظام انسانی اور بقائے نوع انسانی منحصر ہو۔ فرماتے ضروری نہیں کہ سارے کے سارے احکام نوعیہ ایسے کے ہوں کہ جو شارع نے بیان کیا ہو، اس میں ہمیشہ ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ شارع ہمیشہ کسی مصلحت اور مفسدہ نوعیہ کا ادراک کرے۔ آئینی حاضح المصالح العمومیہ، یعنی جتنی مصالح عمومیہ ہیں ان کا عقل ہماری ادراک نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس جتنی مصالح عمومیہ ہیں ان تمام کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کے ساری مناطات الاحکام العقلیہ، کہ وہ احکام عقلیہ میں ایک معیار کلی اور ایک قاعدہ کلی بن جائیں کہ فت مسئلۃ تحسین و تقبیح عقلیہ، کہ جس کو ہم مسئلہ حسن کو بھی عقلی میں شمار کر کے ہم اس کے مطابق حکم لگائیں اور اس بات کے قائل ہو جائیں کہ حکم عقلی اور حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لا یجب، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، ہماری عقل ہر حال میں ان تمام ملاقات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جب یہ صورتحال ہے وعلی ھذا، اس بنا پر فلا سبیل للعقل بما هو عقل ہونے کی حیثیت سے فرماتے کہ الی ادراک جمیع ملاقات الاحکام شرعیہ، تمام احکام شرعیہ کا ادراک کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتی۔ فَإِذَا أَدْرَكَ الْعَقْلُ الْمَصْلَحَةَ فِي شَيْءٍ أَوِ الْمَفْسَدَةَ فِي آخر، اگر ہماری عقل کسی ایک چیز میں مصلحت اور کسی دوسری چیز میں مفسدہ کا ادراک کر لیتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ إِدْرَاكُهُ مُسْتَنَدًا إِلَىٰ إِدْرَاكِ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ الْعَامَّتَيْنِ، اور اس کا جو ادراک ہے وہ ادراک مصلحت اور مفسدہ عامی اور مصلحت اور مفسدہ نوعی نہ ہو بلکہ شخصی ہو، یعنی ادراک جو ملا کر اس کو معلوم ہو رہا، فقط اسی کی عقل اس کو معلوم کر رہی ہے کہ اللتین یتساوی فی ادراکہما جمیع العقلاء، کہ جس ادراک کے اندر تمام کے تمام عقلاء مساوی شمار ہوتے ہیں، جہاں پہ تطابق آراء عقلاء ہوتا ہے، اس طرح کا ادراک اس کو حاصل نہ ہو تو اس صورت میں ہم کیا حکم لگائیں گے؟ اس صورت میں ہم کہیں گے فَإِنَّهُ عَنِ العقل، یہ ہماری عقل جو ایک ملا کے شخصی کا ادراک کر رہی ہے اور ملا کے نوعی کا ادراک نہیں کر رہی، لا سبیل لہ الی الحکم، ایسی عقل حکم نہیں لگا سکتی کس بات کا؟ بِأَنَّ هَذَا الْمُدْرَكَ یجب ان یحکم بہ الشارع علی طبق حکم العقل، کہ یہ ان مدرکات میں سے ہے کہ جس میں ہم ملازمہ کے قائل ہو جائیں اور کہیں کہ چونکہ عقل نے اس بات کا حکم لگایا ہے لہذا شارع کے اوپر بھی واجب ہے کہ اسی کے مطابق حکم لگا دے۔ فرماتے عقل کے پاس اختیار موجود نہیں ہے، کیوں؟ اذ یحتمل، یہاں پہ احتمال پایا جاتا ہے، گمان پایا جاتا ہے کس بات کا؟ کہ ان ہناک ما ہوا مناط لحکم شارع غیر ما ادرکہ العقل، کہ ممکن ہے کہ شارع کا مناط وہ نہ ہو کہ جس کو ہماری عقل نے ادراک کیا ہو، شارع نے کسی اور ملا کو معتبر قرار دیا ہو اور ہماری عقل نے کسی اور کو معتبر قرار دیا، ممکن ہے اس میں 2 4 5 10 ملاقات موجود ہوں، ہماری عقل جس کو معتبر قرار دے رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارع نے اس کو معتبر قرار ہی نہ دیا ہو، یہ صورت او ان ہناک مانعا، یا وہاں پہ کوئی ایسا مانع موجود ہو کہ یمنع من حکم شارع علی طبق ما ادرکہ العقل، یا وہ اس بات سے مانع ہو کہ شارع حکم عقل کے مطابق حکم نہ لگا سکتا، ممکن ایسا مانع ہو، آپ کی عقل تو اس بات کا ادراک نہیں کر رہی، یعنی وہاں پہ آپ کی عقل مقتضی کو تو بیان کر رہی ہے لیکن جو اس کے اندر مانع ہے اس کو وہ بیان نہیں کری، جب ادراک نہیں کر رہی فرماتے ہیں اس صورت میں پھر ہم یہاں پہ ملازمہ کے بھی قائل نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ مَا أَدْرَكَهُ مُقْتَضِيًا لِحُکْمِ الشَّارِعِ، اگرچہ وہ اس بات کا ادراک کر رہی ہے کہ جو مقتضی حکم شارع کے، شارع کا حکم بھی یہی ہے جس کا ہماری عقل ادراک کر رہی ہے، مت اگرچہ اس کا مقتضی ہو، اگرچہ وہ علت ناقصہ بن رہی ہو، لیکن فرماتے جب تک آپ کو معنی کا علم نہیں ہوگا آپ کی عقل جو ہے وہ وہاں پہ ملازمہ کو ثابت نہیں کر سکتی۔ جب یہ صورتحال ہے وَلِأَجْلِ هَذَا نَقُولُ، ہم کہتے ہیں کہ إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا، یہ متفرق کر رہے ہیں اسی وہ عدم ملازمہ والے مسئلے پہ، فرماتے ہیں لَيْسَ كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ يَجِبُ أَن يَحْكُمَ بِالْعَقْلِ، ضروری ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کا شریعت حکم لگا رہی ہے
ضروری ہو کہ وہ حکم عقل کے ہر حال میں مطابقت رکھتا ہو۔ وَإِلَىٰ هَٰذَا يَرْمِي قَوْلُ إِمَامِنَا الصَّادِقِ علیہ السلام، مطلب اسی جانب ہمارے مولا و آقا امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ حدیث اشارہ فرماتی ہے کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، دین خدا کو عقول انسانی کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بنا فرماتے ہیں چونکہ یہ امام نے فرمایا، یہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین الہی میں جو ملاقات اور معیارات پائے جاتے ہیں عقل انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتی، لہٰذا عدم ملازمہ ثابت ہو جائے گا، پہلا امر۔ دوسرا امر وَلِأَجْلِ هَٰذَا أَيْضًا نَحْنُ لَا نَعْتَبِرُ الْقِيَاسَ وَالْإِسْتِحْسَانَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ، اسی بنا فرماتے ہیں ادلہ شرعیہ کے باب میں ہم قیاس اور استحسان کو بھی معتبر قرار نہیں دیتے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے اندر بھی ہماری عقل جس ملا کا ادراک کرتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ شارع بھی اس ملا کا ادراک کرے اور اس کے مطابق ہمارے لیے حکم لگا دے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا التَّقْدِيرُ، فرماتے اب ہم نے جو اتنی لمبی بات کی، ہم نے جو توضیح کی، اب اس کے بعد یہ تعقیب ہے۔ تعقیب میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ بات جو صاحب فصول کی ہم نے گزشتہ 2 درس پہلے بیان کی تھی۔ فَإِن كَانَ مَا أَنكَرَهُ صاحب الفصول والأخباریون، فرماتے جس بات کا انکار اور جس ملازمے کا انکار صاحب فصول اخباری کر رہے ہیں، من الملازمت، جس ملازمے کے وہ منکر ہیں، ہی الملازمت فی مثل تلک المدرکات العقلیت التي هي ليست من المستقلات العقلیت التي تطابقت علیہا آراء العقلاء بما هم عقلاء، اگر تو ان کی مراد اس طرح کے ادراکات عقلیہ میں ہیں کہ جو مستقلات عقلیہ میں شمار نہیں ہوتے، کہ جہاں پہ تطابق آراء عقلاء نہیں ہوتا، فقط وہاں پہ اس کی شخصی ملاک ہوتا ہے، فقط اس کا شخصی ادراک موجود ہوتا ہے، وہاں پہ تمام کے تمام عقلاء کی موافقت موجود نہیں ہوتی۔ فرماتے اگر تو صاحب فصول اور اخباری کی مراد یہ ہو کہ اس طرح کے ادراکات عقلیہ میں ہم ملازمہ کے قائل نہیں ہیں، فَإِنَّ إِنْكَارَهُمْ فِي مَحَلٍّ، تو اس صورت میں ان کا انکار قابل قبول ہے، ہم خود بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ حَقٍّ فِيهِ، فرماتے اس صورت میں اخباری بھی اور جناب صاحب فصول یہ کیا ہے؟ قول حق پر ہیں۔ لا نزاع لنا معهم فیہ، فرماتے ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم خود بھی اس بات کے قائل ہیں۔ وَلَكِنَّ هَٰذَا أَمْرٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمُلَازَمَةِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فِي الْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ، لیکن فرماتے ہیں کہ مستقلات عقلیہ کے باب میں ہم جس ملازمہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں امر اجنبی شمار ہوتا ہے اور وہ اس بات کے قائل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَا أَنْكَرَهُ، اگر تو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہی مطلق الملازمت حتی فی المستقلات العقلیہ، کہ ان کے ہاں مطلقاً ملازمہ ثابت نہیں، چاہے وہ مستقلات عقلیہ میں ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ کما قد یظہر من بعض تعبیرات، جیسا کہ بعض اخباروں کی تعبیرات سے بات میں معلوم ہوتی ہے۔ فَهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ حَقٍّ فِي مَا أَنْكَرُوا، جس چیز کا انکار کر رہے ہیں میرے نزدیک وہ حق پر نہیں ہے، ولا مستند لہم، اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، وَعَلَىٰ هَٰذَا فَيُمْكِنُ تَصَالُحُ بین الطرفین، فرماتے ہیں کہ اصولی اور اخباریوں کے درمیان تصالح ممکن ہے اور ایک نقطے پہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کس صورت میں؟ بے توجیہ کلام الاخباریین و صاحب الفصول بما یتفق وما اوضحنا، کہ جب ہم اخباریوں کے کلام اور صاحب فصول کے کلام کی وہ والی توجیہ کریں جو ہم نے ابھی یہ اوپر والے پیراگراف میں بیان کی تھی۔ وَلَعَلَّهُ لَا يَأْبَاهُ بَعْضُ كَلَامِهِمْ، شاید فرماتے کہ بعض افراد کا کلام اس کا انکار بھی نہ کرتا، اگر تو ان کی مراد یہ ہے فَبِهَا، اصولی اور اخباری ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے، وَإِلَّا، ان کا قول باطل شمار ہوگا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ احکام عقلیہ کے مختلف ملاکات ہیں کہ جس میں ہم صرف ملاک نوعی میں ملازمہ کے قائل ہیں، ملاک شخصی میں قائل نہیں ہیں۔ احکام شرعیہ کے مختلف ملاکات ہیں، کبھی یہ نوعی ہوتے ہیں، کبھی شخصی ہوتے ہیں۔ اگر کسی مقام پر ہماری عقل ملاک شخصی کا ادراک کرے تو اس صورت میں ہم خود بھی ملازمہ کے قائل نہیں ہیں۔ صاحب فصول اور اخباری حضرات اگر تطابق اور عدم تطابق تمام موارد کے لحاظ سے عدم ملازمہ کے قائل ہیں تو یہ قول باطل ہے، لیکن اگر ملاقات کے ادراک کے لحاظ سے عدم ملازمہ کے قائل ہیں تو ہم خود ان کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ہماری عقل جب ملاقات شرعی کا ادراک نہیں کر سکتی تو اس بنا پر قیاس اور استحسان ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو اس مقام پر عقل بھی احکام شرعیہ کو ثابت نہیں کر سکے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔